اور اگر کوئی شہادت کی بات کرتا ہے جناب اسپیکر، میں کسی کو وہ نہیں کرتا جناب اسپیکر یہ انگریزوں کی بادشاہی تھی. تمام پشتون بلوچ وطن جہاں بھی ہماری پہاڑ ہیں، ایک ایک انچ زمین پہ ہم نے انگریزوں کے خلاف اپنا خون بہایا ہے، ان کا بہایا ہے. اگر کوئی شہداء کے حساب کرتا ہے، جو شہادتیں ہم نے دی ہیں وہ سارے بر صغیر نے نہیں دی جناب اسپیکر، سارے بر صغیر نے نہیں دی، سارے بر صغیر نے ایک شہداء نہیں دیے جتنے اس وطن نے دیے. ہم انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یہاں کے لوگ انگریزی افواج میں شامل تھے، ہمیں مار رہے تھے، ہم نے اس کا کبھی گلہ نہیں کیا، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر. جالاوان کے بلوچ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، کسی نے وزیر اعظم بننا تھا، کسی نے کوئی پارلیمنٹیرین بننا تھا، مری افغانستان اس کے لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف. سارا مالکان، سارے فاٹا، سارا پشتون مساخیر سے لے کر وہاں تک سارا پشتون انگریزوں کے خلاف انچ انچ زمین پہ لڑ رہا ہے جناب اسپیکر. اس کا ہم احسان نہیں ڈالتے. فقیر پی جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اس کے شوکت حیات کی کتاب لکھی ہے خواجہ آصف، وہ پڑھ لیں. شوکت حیات ہمارے یہ مسلم لیگ کا وہ کہتا ہے فقیر پی کے مجاہدین کو کنٹرول رکھنے کے لیے ہم نے 40,000 برٹش آرمی رکھی وزیرستان میں، 40,000. پاکستان کے بننے کے بعد وہ آرمی وہاں رہی. ہم یہ باتیں تعصب کی بنیاد پہ نہیں کرتے. پاکستان ہمارا ملک ہے. جب ہمارا ملک ہے جناب اسپیکر، اس میں ہمیں آبادی کے تناسب سے اپنا حصہ چاہیے، فرام ٹاپ ٹو باٹم. پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی بلوچ، ٹاپ ٹو باٹم ہمیں حق کی حکمرانی میں حصہ چاہیے. اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک جمہوری پاکستان ہو، یہاں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو، یہاں ووٹ کی عزت ہو. ووٹ کی بنیاد پہ یہاں جناب اسپیکر خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنائیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ بار بار ہمیں کسی کو بتانے دیں کیا ہو رہا ہے. خارجہ پالیسی کیا ہے؟ افغانستان کے خلاف میرا دوست آپ سب بول رہے ہوتے ہیں، جب افغانستان کے متعلق آپ کہیں گے کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہوگا، افغانستان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. جناب اسپیکر، افغانستان کل اخبارات میں آیا کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ خیانت کیا. 2 دفعہ پاکستان انتہائی مشکل میں پڑا. 1965 وار میں جب آپ ہندوستان سے لڑ رہے تھے، ظاہر شاہ نے ایوب خان کے افراد بھی بھیجا کہ بھائی ہندوستان سے ہمارے تعلقات اپنے طور پہ، لیکن بسم اللہ آپ لڑائی لڑیں، ہم پیچھے سے چھری نہیں گھومیں گے. بنگلہ دیش کی لڑائی کے دن بھی افغانستان، یہ جناب بھٹو صاحب ریکارڈ پہ ہیں، بھٹو صاحب ریکارڈ پہ ہیں، جب افغانستان نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ آپ جانیں، آپ کی لڑائیاں جانیں، ہم جانیں، ہندوستان سے ہماری دوستی جانیں، ہم آپ کے خلاف نہیں آئیں گے. یہ دو ایسے موقع تھے جہاں افغانستان یا خدا نخواہ پشتون یا بلوچ سب کچھ کر سکتا تھا. یہ چیزیں اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر جناب اسپیکر میں وہ نہیں ہوں، میں اپوزیشن لیڈر کے علاوہ جناب اسپیکر میں اس ملک کا باسی ہوں. کیا بڑی تھی ہمارے بزرگوں کو جناب اسپیکر. ایوب خان کے سارے 14 سال میرے والد نے جیل میں گزارے. وہ عدم تشدد کا پرچارک تھا. وہ کہتا تھا 1 man 1 vote. وہ کہتا تھا، وہ ان کے ساتھی کہتے تھے، ان کو پتہ ان کے والد ہمارے والد کے دوست تھے. ان کا کہنا تھا کہ روس اور امریکہ کی جنگ میں غیر جانبدار رہا جائے. ان کا کہنا تھا کہ یہاں فیڈریشن ہونی چاہیے. جو باتیں ہمارے بزرگ کہتے تھے، آپ نے ہمیں مار کے جیلوں میں ڈال کے وہ سب مان لی. پھر ہماری تکالیف کدھر گئی؟ ہزاروں سال جیل. آپ اگر جمع کریں سندھی بلوچ سیاسی کارکنوں کو، آپ نے ہمیں ہزاروں سال جیل دی. اس لیے دی کہ ہم جمہوریت چاہتے تھے، اس لیے دی کہ ہم 1 man 1 vote چاہتے تھے، اس لیے دی کہ ہم پارلیمنٹ چاہتے تھے. اپنی وہ ساری بات مان لی، لیکن ہمارے بزرگوں کے ہزاروں سال جل گئے. جذبات کی بات نہیں ہوگی. خواجہ آصف بھائی آئیں پاکستان کو بناتے ہیں. اگر میری بات غلط ہے آپ خط جا کے دیکھ لیں.